ریاستی تحقیقاتی ایجنسی SIA دہشت گردوں سے متعلق معاملات کے سلسلے میں جنوبی کشمیر میں چھاپے مار رہی ہے۔ ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اس چھاپے میں دہشت گردوں کی مدد کرنے والوں سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہے جو وادی کشمیر میں رہتے ہوئے دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں۔ SIA نے دہشت گردی سے متعلق معاملات کے سلسلے میں جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں 2 مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ چھاپا عرفان احمد کھانڈے ولد محمد یعقوب کھانڈے ساکن دانو بنگڈ کولگام اور فرقان احمد وانی ولد محمد یونس وانی ساکن بوگام کے گھروں پر مارا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ چھاپا ان کے دہشت گرد نیٹ ورک سے تعلق سے شعبے میں مارا گیا۔ دونوں جوانوں سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ SIA کا یہ چھاپا ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایک طرف ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ بھارتی حکومت وادی سے دہشت گردی اور ایسے دہشت گرد تنظیموں کی کمر توڑنے میں مصروف ہے۔ اسی سلسلے میں مختلف مقامات پر اس طرح کے چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں وادی کشمیر کے اندر دہشت گردوں کو مقامی سطح پر کسی قسم کی مدد نہ ملے۔ اس پر ہم اپنے ساتھی عارف رشید سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر چھاپے ماری کی کارروائی انجام دی گئی اور کیا کچھ حاصل ہوا، کیا کچھ نتائج سامنے آ چکے اس چھاپا ماری کے بعد۔ آپ نے دیکھا کہ کن کن مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ عارف رشید، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ SIA کی جانب سے کن کن مقامات پر چھاپے ماری کی کارروائی انجام دی گئی۔ بالکل انشاء ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے آج صبح سویرے جنوبی کشمیر کے کلگام، شوپیاں، اننت ناگ کے اضلاع کے مختلف علاقوں میں دیگر سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر وسیع چھاپے مارے۔ حالانکہ کلگام میں چھاپے قوم شالیبو کے علاقے میں مارے گئے، جبکہ شوپیاں میں مگمرگ، زینا پور، وین امام صاحب اور ربن شوپیاں میں کارروائیاں کی گئی۔ ان چھاپوں کا صحیح مقصد ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کس کارروائی میں کیا ملیٹنسی کے ریلیٹڈ کوئی کیس ہے کہ ڈرگ پیڈلنگ کے ریلیٹڈ، تو اس حوالے سے کوئی مقصد جو ہے ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے اور ابھی تک کسی بھی کی گرفتاری یا قبضے کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ حکام نے بھی آپریشن کے حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے، لیکن اگر بتا دیں یہاں پہ جس طرح سے اننت ناگ کی اگر بات کریں تو اننت ناگ میں بھی 2 جگہوں پہ یہ چھاپا مار کارروائیاں جو ہے عملائی گئی ہے۔ ایک تو شیرسن دیالگام اننت ناگ ہے اور دوسرا علاقہ اگر بات کریں گے لک بھون نامی علاقہ ہے جہاں پہ چھاپا مار کارروائی کی گئی۔ شیرسن دیالگام میں گوہرا بانو وائف آف محمد اشرف میر اور لک بھون لارکی پورا میں شارق بشیر گنئی والدیت بشیر احمد گنئی ان کے گھروں پہ چھاپے ماری کی گئی۔ حالانکہ اگر لکبون کی بات کریں گے تو کسی بھی یہاں پہ سامان کی ضبطی یا کسی کی گرفتاری کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہے، لیکن شیرسن دیالگام سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک سیل فون ریڈمی نوٹ 9 سم کارڈ سمیت جو ہے وہاں پہ سیز کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کے لیے اس کو آگے وہاں پہ ضبط کر لیا گیا ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے کارروائیوں کے حوالے سے کوئی ٹھوس یہاں پہ جو ہے جواب نہیں دیا گیا ہے، حکام کی جانب سے بھی کوئی واضح پیغام نہیں دیا گیا ہے، لیکن ساؤتھ کشمیر کے تینوں اضلاع میں یہ کارروائی عمل میں لائی گئی، چاہے شوپیاں کی بات کریں گے، کلگام کی بات کریں گے، اننت ناگ کی بات کریں گے۔ اور یہاں پہ ابھی اگر بات کریں گے تو لکبون کی ریڈ جو ہے لگاتار ابھی تک بھی جاری تھی اور کیا کچھ سامنے نکل کر آئے گا آنے والے وقت میں اس کا خلاصہ کیا جائے گا، لیکن تمام تر اضلاع میں یہ ریڈ لگاتار جاری ہے۔ ابھی کس حوالے سے ہے، کس مقصد ہے، کون سا کیس جو ہے جس حوالے سے یہ ریڈ ڈالی گئی ہے، اس کا ابھی جو ہے کسی بھی ایجنسی کی جانب سے کوئی اطلاع نہیں موصول ہوئی ہے۔ جی بالکل عارف، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 22 اپریل کے بعد جس طرح سے NIA یا SIA کی میں بات کرنا چاہوں گی تو دونوں ایجنسیاں مسلسل اپنے کام میں جٹی ہوئی ہے، چونکہ 22 اپریل کے بعد جو حملہ درپیش ہوا اس کے بعد سے جو خدشات پیش آئے ان خدشات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے اقدام اٹھانے پڑے، چاہے میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بات کروں یا سیکورٹی فورسز کی بات کروں، تمام اطراف سے مختلف اقدامات اٹھائے گئے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو پھر سے رونما نہ ہونے دیا جائے۔ تو جس طرح سے SIA نے آج مختلف مقامات پر چھاپے ماری کی کارروائی انجام دی تاکہ دہشت گردوں کے جو پردہ پوش ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں سامنے لایا جائے تاکہ ملک میں ملکی سالمیت میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی خدشہ لاحق ہوتا ہے کسی کے بھی تعلق سے تو وہ تمام
چیزیں پیش آ جائے اور اس پر فوری کارروائی کی جائے۔ بہرحال عارف، آپ کا بہت بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے۔